کیسے؟ آپ پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں علماء نے کہ یہود، نصارہ اور دوسری قوموں نے بعض جگہوں پر افراد کا اختیار کر لیا، بعض معاملات میں تفریط اختیار کر لی اور گمراہ ہو گئے۔ امت محمدیہ ان کے درمیان ہے، بیچ ہے، صحیح راستہ، اعتدال والا راستہ اختیار کرتی۔ ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ جس طرح ملت اسلام اور اہل اسلام ادیان باطلہ اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان امت وسط ہے، ایسے ہی اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ، وہ گروہ جو نجات پانے والا ہے، وہ مسلمان فرقوں میں جو مختلف قسم کی بدعات اور تفرق کی بنیاد پر راہ راست اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ان کے درمیان یہ گروہ ملت واحدہ جو ہے، جماعت واحدہ، یہ امت وسط کی حیثیت رکھتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک لمبی اس سلسلے میں عبارت ہے، جسے پورا پیش کرنا بڑا مفید ہے، لیکن خطبہ جمعہ کی تنگ وقتی کی وجہ سے پورا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ اور فرقہ ناجیہ یہ تمام مذاہب اور فرقوں کے درمیان وسط ہے، جس طرح اسلام تمام ملتوں کے درمیان درمیانی اور اعتدال والی ہے۔ چنانچہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، ان کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کے سلسلے میں وسطیت اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ نہ انہوں نے انبیاء اور علماء کے بارے میں نصارہ کی طرح غلو کیا اور نہ ہی انہوں نے یہود کی طرح جفا کی۔ نصارہ کی طرح غلو نہیں کیا، یہود کی طرح جفا نہیں کی۔ نصارہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو یہود نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا، انکار کیا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، یہ جفا کی۔ نصارہ نے مانا تو حد سے بڑھا دیا، ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، شارع بنا دیا، یہاں تک کہ علماء کو بھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور رہبان کو، مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اپنے علماء اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ یہ غلو اور تفریط کی مختلف شکلیں ہیں جو ان دونوں نے اختیار کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے علماء کو اس بات کا اختیار نہیں دیا، علماء کو اور انبیاء کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے شریعت کے جن احکامات کو چاہے منسوخ کرے، جن احکامات کو چاہے مشروع کرے، جیسا کہ یہود نے کہا، اور نہ ہی اپنے علماء یا اہل سنت والجماعت، نہ ہی اپنے علماء اور اکابر عباد کو یہ اختیار دیا کہ دین میں تبدیلی کر دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان۔ مسلمانوں میں یہ صفت جو علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں صرف اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کی ہے، کوئی برا نہ مانے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، علماء، مشائخ، صوفیاء، بزرگان دین، امامان دین کو اس طرح مانتے ہیں کہ انہوں نے جو حلال کیا حلال، انہوں نے جو حرام کیا حرام۔ چشتی، قادری، نقشبندی، فلاں 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 سلسلے سے جڑ گئے تو اب شیخ کے طریقے نے جو بات بیان کی وہی دین ہے۔ آپ قرآن و حدیث بتاتے ہوئے سر پٹک لیں، مانیں گے نہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، انہوں نے جو کہا ہم وہی مانیں گے، یہ ان کی صفت نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ جو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کی تعلیم پر چلنے والے ہیں، ان کی صفت ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت وسط ہے، مسلمان وسط ہیں۔ یہود کی طرح نہیں ہے۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کو بہت ساری ایسی صفات سے متصف کر دیا جو بندوں کی خصوصیت ہے۔ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے 6 دن میں آسمان زمین ساری کائنات کو بنایا تو تھک گیا، 7ویں دن سنیچر کے دن آرام کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو تھکن کی کے عیب سے متصف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد غم اور افسوس کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کیوں افسوس کرے گا؟ افسوس اسے ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، اپنے کرنے پر پچھتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پچھتائے۔ یہود نے اس قسم کی صفات سے، بندوں کی صفات سے اللہ کو نہ صرف متصف کیا بلکہ عیب دار بنانے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بالمقابل نصارہ نے مخلوق کو اللہ کی صفت دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، ان کے اندر الوہیت ہے، اور بہت سارے بزرگوں میں اس طرح کی الوہیت اور اللہ کی صفات موجود ہیں۔
یہی چیزیں دونوں اسراف اور تصریف دیکھیے مسلمان کہلانے والے لوگوں میں نظر آئے گی آپ کو. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کی صفات سے, کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق میں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اللہ کی طرح, وہ نور ہے. ہمارے بریلوی حضرات اللہ کے رسول کو نور کہتے ہیں, شیعہ جو ہے وہ 12 امام کو کہتے ہیں اثنا عشری. اور پھر وہ لوگ مزید جو ہے ان کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو یہ اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی بنیاد پائی جاتی ہے, ان میں آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین کے بارے میں اتنا غلو جو کفار مکہ جن کو ہم کفار کہتے ہیں, قرآن نے مشرک اور کافر کہا, ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا. ابھی ہم دروس میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کشف الشبہات کے کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے تھے, لیکن ربوبیت میں کہ کائنات کو بنانے والا, چلانے والا, تدبیر کرنے والا, زندگی موت دینے والا, روزی دینے والا, بارش برسانے والا صرف اللہ ہے. یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کر دیا, اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے جو ہے ایک بچے ایک عورت کے حق میں ایک بھی بچہ لوح محفوظ نے نہیں لکھا تھا, اس کو 6-7 بچے دلوا دیے اللہ سے ضد کر کے. اور ہمارے یہاں جاہل لوگ بیان کرتے ہیں, جن کو لوگ علامہ سمجھتے ہیں, کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی سے 70 سے زائد مرتبہ یہ عہد کیا کہ تیرے ماننے والوں کو بخش دیا. اب شرک کرو, بدعت کرو, شراب پیو, زنا کرو, کوئی بھی شریعت کی مخالفت کرو, اگر سلسلے سے جڑ گئے تو بس بیڑا پار. یہ دین شریعت نہیں ہے, دھوکہ اور فریب ہے. اور یہ غلو, افراط و تفریط آج امت میں شدت سے پائی جاتی ہے. اور حیرت افسوس کی بات ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنا برا مانا جاتا ہے. آپ قرآن و حدیث کو توڑے مروڑے گمراہی اختیار کریں, لوگوں کو جہنم کے راستے کی طرف بلائیں, اور لوگ خاموش رہیں. سارے کے سارے خاموش رہنے والے بھی اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. کامن اور عام بات ہے اس قسم کی گمراہیاں.